جہاد میں شہید ہوئے. تو یہ پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے صراط مستقیم، جس میں یہ عبارت شاہ اسماعیل شہید کی ہے، وہ کتاب اصل میں وہ تصنیف شاہ اسماعیل شہید کی ہے ہی نہیں، ان کی تصریف نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کوئی دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی اعظم مفتی منیر احمد صاحب ہیں. ان کا میں نے ایک بیان سنا. مولوی اسماعیل دہلوی نے جو اپنی کتاب صراط مستقیم میں عبارت لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ نماز میں خیال آنا جانوروں گھوڑے بیل گدھے کے خیال سے بھی بدتر ہے، اس کے متعلق میں نے ان کا بیان سنا. اس میں جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے ان کے مفتیوں نے، مفتی صاحب نے، ان کے جھوٹ کو سن کر کے تو مجھے شرم آنے لگی ہے. اور میں سنیوں سے کہتا ہوں کہ جب تک ایسے جھوٹے مفتی دیوبندیوں میں موجود ہیں تو سنیوں کو ان سے مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو خود ہی ہارے ہوئے ہیں. اصل میں وہابیہ کی ایک عادت ہے کہ پہلے تو یہ جو ان کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں، اپنی بزرگوں کی گستاخیوں کے دفاع میں پہلے تو یہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، خوب جواب دینے کی کوشش کریں گے، کہیں سے لائیں گے جواب دینے کی کوشش کریں گے. لیکن جب سنیوں کے سامنے بیٹھ کر ان کے جوابات سب ختم ہو جاتے ہیں کہ جیسے حبام منصورہ، بالکل دھول دھول ان کے جواب ہو جاتے ہیں، تو اب انہیں آخر میں ایک ہی بات کہنی پڑتی ہے کہ صاحب وہ کتاب تو ہماری ہے ہی نہیں، وہ کتاب تو ہماری ہے ہی نہیں. اب مولوی منیر احمد نے جو ان کے دیوبندیوں کے بڑے مفتی اعظم ہیں کیا کہا کہ صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے ہی نہیں. اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی تقیہ کلامی کہ ان کی تقیہ کلامی تو یہ رافضیوں سے بھی آگے بڑھ گئی، شیعوں سے بھی آگے ان کی تقیہ کلامی پہنچ چکی ہے. اب اندازہ لگائیے جو کتاب صراط مستقیم جس کو ہم بھی ثابت کریں گے اسماعیل دہلوی کی ہے، اس کو یہ مولوی صاحب یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اسماعیل دہلوی کی ہے ہی نہیں. تو مولانا آپ امت کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ یوں کہیے کہ اسماعیل دہلوی سے آپ دستبردار ہو گئے. آپ یہ کہیے اسماعیل دہلوی کا دامن چھوڑ دیجیے، آپ اسماعیل دہلوی کا راستہ چھوڑ دیجیے اور اس کو اپنا بزرگ ماننا ہی چھوڑ دیجیے. جب آپ کے پاس کوئی اس کی عبارت کا دفاع ہے ہی نہیں اور آپ کے پاس کوئی تعویل ہے ہی نہیں تو آپ چھوڑ دیجیے اس کے راستے کو. لیکن آپ نے کیا کیا؟ تقیہ کلامی اتنی بڑی کر دی، اتنی بڑی تقیہ کلامی کر دی کہ اس پہ تو ہمیں بھی شرم آ رہی ہے. رافضیوں کو بھی آپ نے پیچھے چھوڑ دیا. مولانا کم سے کم اپنے گھر کی کتاب ہی پڑھ لیتے تو مولانا تو آپ کو کم سے کم تھوڑا سا علم ہو جاتا کہ صراط مستقیم جو ہے تو یہ اسماعیل دہلوی کتاب ہے یا نہیں ہے. دیکھیے میرے پاس یہ کتاب ہے ابجد العلوم نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کی. شاید آپ نواب صدیق حسن خاں کو جانتے ہوں، اور نہیں جانتے ہوں تو علماء اہل سنت سے پوچھ لیجئے کہ کون ہے نواب صدیق حسن خاں بھوپالی. نواب صدیق حسن خاں کی بھوپالی کی کتاب ہے ابجد العلوم، صفحہ نمبر 246، جلد نمبر 3. کہتا ہے وَمِنْهُمْ ابن اخیہ اسماعیل ابن عبد الغنی کان من ازکی الناس بایامی وکان اشدهم فی دین اللہ واحفظهم للسنہ. نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک اسماعیل دہلوی ہیں، اسماعیل بن عبد الغنی ہیں، جو کہ اپنے دور کے بڑے عقل مند تھے. اس کے مطابق وَمِن مصنفاتہ کتاب الصراط المستقیم، اور اسماعیل دہلوی کی تصنیفات میں سے ایک کتاب ہے صراط مستقیم فی التصوف، علم تصوف میں یا تصوف میں. تو یہ کتاب صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کی ہے، اس کو نواب صدیق حسن خاں بھوپالی نے تسلیم کیا اور ابجد العلوم میں لکھا ہے. نواب صدیق حسن خاں بھوپالی اس کی کتاب کو تسلیم کرے اور آپ انکار کرو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی تقیہ کلامی ہے. آپ کہہ دیں گے کہ صاحب نواب صدیق حسن خاں بھوپالی تو ہماری جماعت کا آدمی نہیں ہے، شاید آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو لیجئے آپ کی جماعت کا ہی آدمی سن لیجئے، یہ ہے آپ کی جماعت کا آدمی. فتاوی رشیدیہ، مولوی رشید احمد گنگوہی، یہ آپ کی جماعت کا ہی آدمی ہے. اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. اسے پہچان لیجئے فتاوی رشیدیہ کو. یہ کون ہے؟
رشید احمد گنگوہی کون ہے اس کا بھی انکار کر دیجئے کہ یہ رشید احمد گنگوہی ہمارا نہیں ہے، یہ کہ فتاوی رشید احمد گنگوہی کی ہے ہی نہیں، اس کا بھی آپ انکار کر دیجئے۔ یہ فتاوی رشیدیہ ہے، اس کا صفحہ ہے صفحہ نمبر 279 279، صفحہ نمبر 279 پر مولوی رشید احمد گنگوہی سے سوال کیا گیا، یہ دیکھ لیجئے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی سے سوال کیا گیا، کیا کتاب تقویۃ الایمان و ایضاح الحق و صراط مستقیم تینوں کتب کس کی تصنیف سے ہیں اور حجت اللہ البالغہ کس کی تصنیف سے ہے، یعنی اس کے مؤلف کون ہیں؟ تو جواب ارشاد فرماتے ہیں حضرت، آپ کی جماعت کے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں حجت اللہ البالغہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، اور صراط مستقیم و تقویۃ الایمان جناب مولانا محمد اسماعیل صاحب کی ہے۔ ایضاح الحق بندے کو یاد نہیں ہے کیا مضمون ہے، کس کی تالیف ہے، باقی ان تینوں کتابوں سے میں واقف ہوں، تینوں کتابوں سے، حجت اللہ البالغہ سے، تقویۃ الایمان سے اور صراط مستقیم سے، کیا کہتے ہیں ان تینوں کتابوں سے میں واقف ہوں اور اس خاندان سے مستفید اور ان کے عقائد و خیالات پر پورا مطلع، رسوم مروجہ کو جناب مولانا محمد اسماعیل صاحب نے جس قدر استیصال فرمایا، حق تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے جزائے خیر کتنی مل رہی ہوگی ان کو، وہ تو انہیں پتہ چل رہا ہوگا قبر میں، جس طرح سے انہوں نے امور خیر کو بکثرت امور خیر کو جو ہے شرک کہا، جائز امور کو شرک کہا، تو انہیں تو خیر پتہ چل رہا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، توہین کی ہیں، تنقیص کی ہیں، وہ تو سب ان کو اس کی جزا مل رہی ہوگی۔ لیکن مقصد ہمارا یہ ہے کہ صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کتاب ہے یا نہیں؟ رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ میں اس کتاب سے پورا واقف ہوں، صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی کی ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے تو تقیہ کلامی کا جو ہے، آپ نے تقیہ کلامی کے جو حدود ہیں اس کو ہی آپ نے کروس کر دیا، رافضیوں سے بھی آگے بڑھ گئے آپ تقیہ کلامی میں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ جس طرح سے اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم نہیں ہے، ویسے ہی فتاوی رشیدیہ بھی رشید احمد گنگوہی کی نہیں ہے، آپ یہ بھی کہہ دیجئے، کیونکہ آپ کے کہنے میں تو کچھ جا نہیں رہا، آپ کے تو چند منٹ جائیں گے اور چند الفاظ جائیں گے، آپ کا تو کچھ جا نہیں رہا نا جھوٹ بولنے میں۔ مولانا تھوڑا عقل رکھیے، پبلک کو، امت کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ جب تک غلامان امام احمد رضا موجود ہیں تم لوگوں کا جھوٹ ہم چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تم نے جس طرح سے اپنے دو روپ بنائے ہوئے ہیں، ایک طرف تو اہل سنت کے بھی طرف رہتے ہیں آپ، ایک طرف وہابیوں کا دامن بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، تو دو روپ جو آپ نے بنا رکھے ہیں نا، وہ آپ کا ہم خلاصہ کریں گے انشاءاللہ، خلاصہ کریں گے۔ اور تمہاری یہ تقیہ کلامی اور تمہاری بہروپیہ پن تو تم سے ہی نہیں، تمہارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔ جیسا رشید احمد گنگوہی نے کہا نا، رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے بڑا بھائی کہو حدیث میں، جبکہ حدیث کہیں بھی نہیں ہے، پوری حدیث دنیا کی کتب حدیث میں کہیں بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ تو جھوٹ بولنا تو آپ کے بزرگوں کا کام رہا ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، کسی کو شک ہے ہی نہیں، وہ تو جھوٹ تو بولا ہی ہے آپ لوگوں نے۔ اور ایک جگہ کہا ہے کہ صاحب شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، حالانکہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی خود اس حدیث کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ آپ تو جھوٹ بولنا تو آپ کا چونکہ کام رہا ہے، تو آپ وہ راستہ تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کے ذریعے پبلک کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ صراط مستقیم بقول نواب صدیق حسن خان بھوپالی اور بقول رشید احمد گنگوہی صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کی ہی کتاب ہے، اور جو اس کا انکار کر رہا ہے وہ تقیہ باز ہے۔